السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہم اپنے تھنک پوڈ کاسٹ میں، اور ہمارے ساتھ آج مولانا ایمن صاحب تشریف فرمائیں۔ اور آج سے جو ہمارا موضوع ہے وہ فلسفہ آزاداری کے حوالے سے ہے کہ آخر جو ہم ایک آزاداری ہے اتنے برسوں سے بناتے آ رہے ہیں، حتیٰ ہمارے ائمہ علیہ السلام، ہمارے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک کی تحقیق کی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ایمن بھائی سے چند سوالات کریں گے اور اس کے اصل مفہوم و معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ایمن۔ وعلیکم السلام، کیسی تو پھر الحمدللہ، آپ کیسے؟ اللہ کا کرم ہے جی۔ تو ایمن بھائی، آپ ذرا فلسفہ آزاداری کے اوپر جانے سے پہلے خود اس مفہوم کو ذرا کھولیں گے کہ ہم جب لفظ کوئی فلسفہ استعمال کرتے ہیں کسی بھی عمل کے ساتھ تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ لفظ فلسفہ دیکھیں، بہت ہی آسان، یعنی ایک ڈیفینیشن میں اگر بتانا چاہوں میں اس کو تو وہ ایسے ہوگا کہ ہر چیز کا ایک تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو ہوتا ہے اور ایک اس کا پریکٹیکل پرسپیکٹیو ہوتا ہے۔ تو تھیوری ہمیشہ وہی ہوتی ہے کہ جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، یعنی وہ اصول، وہ قواعد، وہ قوانین کہ یا ڈیفینیشن سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ بات، اور اس کا پورا پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، کیوں ہے، کس کے لیے ہے، اس کے آڈینسز کون ہیں فار ایگزامپل۔ اور اسی طریقے سے اس کی ایک ڈیٹیل انفارمیشن تھیوریٹیکلی جو پیش کی جاتی ہے تو وہی دراصل اس کا فلسافیکل بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہے کسی بھی شے کا، کسی بھی موضوع کا، کسی بھی علم کا۔ لیکن جب ہم اس کو عمل کی دنیا میں لے کر آتے ہیں تو وہ اس کا پریکٹیکل وے ہوتا ہے، یعنی کہ اب اس کو پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے تو وہ اس کو پریکٹیکل جو اس کا ورلڈ ہوگا، جو پریکٹیکل ریلم ہوگا، وہیں پر ہی وہ ڈیفائن ہو سکے گی۔ لیکن جب تک ہم کسی چیز کو سمجھ نہ لیں تو جو سمجھنے کا پروسیس ہوتا ہے وہ اس کے تھیوری کہلاتی ہے۔ وہ جو ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو جب آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو وہاں پہ جب آپ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ جب بھی ڈیفینیشنز پڑھتے ہیں یا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور کیا ہے کس لیے، تو وہ سب چیزیں اس کی تھیوری ہوتی ہیں، وہی اس کی بیسیکلی فلسفی کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں بنیادی طور پہ۔ ایک آسان ترین اگر لینگویج میں ہم بات کرنا جائیں تو وہ یہی ہے۔ تو ایک عمل کو ہم کیوں انجام دے رہے ہیں، بس یہی فلسفہ ہے اس کا۔ اس فلسفے کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ انسان کو پروردگار نے کہا ہے کہ ہم نے بے عبث پیدا نہیں کیا، کسی لغو یا کسی بے فائدہ کام کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کیا، کائنات میں ہر شے ایسی ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اسی مقصد کو سمجھنا جو ہے وہ دراصل ایک فلسفی کو سمجھنا ہے۔ جی، یعنی کہ آزاداری کے پیچھے بھی یعنی کہ وہ بہت ہی بڑا کوئی مقصد ہے ہمارا، جو اب تک ہم ابھی تک ادا کرتے آ رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی، بالکل ایسے ہی۔ جی، تو اب ذرا اس کی تاریخ پہ ذرا ہم چلیں کہ کس طرح سے شروع ہوا، ایسے کیا اسباب بنے کہ آزاداری؟ دیکھیں، ویسے تو کلن ہم مجالس میں جاتے ہیں اور ایک عرصے سے، ظاہر ہے کہ 1400 سال سے یہ سلسلہ آزاداری کا جاری ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور لیکن جو ایک کلی قاعدہ ہے کسی بھی شے کا ہمارے لیے بطور مومن، بطور مسلمان، وہ یہ کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ہیں، ایک قرآن مجید اور اہل بیت۔ ہمیں اگر کسی بھی کام کو انجام دینا ہے یا کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے تو اس کی جو ہدایات ہیں، جو اس کی ٹیچنگز ہیں، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قوانین اور قانون ہیں، وہ سب کا سب ہمیں معلوم ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے ملنا ہے۔ ہاں، ایگزیکٹلی، وہیں سے ملنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سورس آف نالج یا جو پرفیکٹ سورس آف نالج ہے وہ ان دو کے علاوہ نہیں ہے۔ جی، حتیٰ کہ علماء کرام بھی جو ہمارے سینئر ہیں وہ بھی ظاہر ہے اسی سے تو لیتے ہیں ساری معلومات، وہ ہم تک اسے کنوے کرتے ہیں، ہمیں پہنچاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم عزاداری آج منا رہے ہیں، ہم عزاداری کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم منا رہے ہیں، ان کے اصحاب کا، ان کے خانوادے کی شہادت کا غم منا رہے ہیں، تو دراصل اس غم کو منانے کا بھی طریقہ تو بتایا ہی ہوگا نا کسی نے، جی، کیسے منانا ہے۔ اور جب ہم تاریخی طور پر ائمہ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ائمہ نے ان کا غم کیسے منایا۔
اور اور نہ صرف کہ ان کا غم منایا بلکہ اس غم کو منانے کے ساتھ ساتھ جو عظیم انہوں نے ایک زندگیاں گزاری ہیں ائمہ علیہ السلام نے. مثال کے طور پہ امام زین العابدین علیہ السلام دائرے کے کربلا میں شہید نہیں ہوئے جی اور اس کے بھی کئی سالوں کے بعد انہوں نے زندگی گزاری. اس واقعے کے کئی سالوں تک جو ہے انہوں نے گریہ کیا, اور مگر کیا ان کا گریہ جو تھا وہ صرف گریہ برائے نام تھا؟ یہ سوال ہمیں خود سے کرنا ہوگا. ایسا نہیں تھا, کیونکہ ان کے اس گریہ کے ساتھ ساتھ, ان کی عزاداری کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام بھی انجام دیے. مثال کے طور پہ رسالۃ الحقوق جیسی ایک کتاب جو ہمارے سامنے آج موجود ہے کہ جس میں 50 یا 55 حقوق بیان کیے ہیں مولانا نے, اور اسی کے ساتھ ساتھ صحیفہ سجادیہ جو ایک عظیم الشان کارنامہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا, کہ انہوں نے دعاؤں کی صورت میں جو اہم مطالب ہم تک پہنچائے ہیں, کہ جو ایک بالکل منفرد کام ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے پر امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں مسلسل دیکھتے ہیں کہ وہ غلاموں کو, کنیزوں کو خریدتے ہیں اور پھر ان کی گھروں پر ایسی بہترین تربیت کرتے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ اکثر تو ایسے غلام اور کنیزیں تھے کہ جو قرآن میں گفتگو کر رہے ہیں, قرآن کی آیتوں سے گفتگو کر رہے ہیں. تو کیا تربیت کی ہوگی امام نے, اور امام نے کام یہی کیا تھا کہ وہ دراصل ان کے اسلام تو خود غلامی کے خلاف ہے. تو امام زین العابدین اس طرح سے مظلوموں کو خریدتے تھے اور پھر ان کی تربیت کر کے پھر ان کو رائے خدا میں آزاد کر دیا کرتے تھے. یہ میں نے بہت ہی گنی چنی خدمات امام کی آپ کے سامنے بیان کی ہیں, ورنہ ہر ایک امام اپنی جگہ پر ایک ممتاز مشعل راہ ہے ہمارے لیے, اور ان کی جو خدمات ہیں وہ عظیم الشان خدمات ہیں. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں امام زین العابدین علیہ السلام پوری زندگی صرف گریہ ہی کرتے رہے, کیونکہ ہمارے سامنے جو تصویر کھینچی گئی ہے یا کھینچی جاتی ہے عموماً وہ بس یہی ہوتی ہے کہ جیسے امام صرف گریہ ہی کرتے رہے, یاد ہے کہ ایسا نہیں ہے. وہ گریہ کرتے تھے, بالکل کرتے تھے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, مگر ان کا گریہ معرفت ہوتا تھا, زندگی میں بعمل بھی ہوتے تھے. وہ یہ کون سا امام ایسا تھا کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی پیٹھ پر نشان دیکھے گئے بوریوں کے اٹھانے کے, کہ ہر امام جو ہے وہ ایسے تاریخ میں امام کسی کے پاس نہیں ہے جیسے ہمارے امام ہے, کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کھانے کا سامان بوریوں میں بھر بھر کر اور غریبوں کے گھروں میں اپنا منہ چھپا کر بانٹنے کے لیے جایا کرتے تھے. یہ سارے ائمہ کی زندگی تھی. جی آج کیا ہم اس روش کو اپنا رہے ہیں؟ کیا ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہم بہرحال 2 مہینے 8 دن اور پورے سال بھر میں کتنے میلاد اور محافل اور مجالس کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مگر کیا ہماری زندگی اہل بیت علیہ السلام کی زندگی جیسی ہے؟ سوال یہ ہے. اگر ہماری زندگی ان کی جیسی زندگی نہیں ہے, اگر ہم ان کو فالو نہیں کر رہے, ان کے پیروں نہیں بن گئے, تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عزاداری ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہی؟ جی دراصل ہم عزاداری کو اس کی روح کو کھو چکے ہیں. یعنی اب عزاداری برائے عادت بظاہر لگ رہا ہے کہ انجام پا رہی ہے, اس کی جو ایک ٹرو جو سول تھی, اس کی جو روح کی جو وہ تھا, اصلیت تھی, جی وہ اب بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا اب وہ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ وہ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو بھی تو بھلا دیا, ہم نے قرآن کے اصولوں کو بھلا دیا. کیا قرآن مجید کی سورہ زلزال کی یہ آیت ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ؟ کتنی واضح ہے کہ ذرے کے برابر کی جزا بھی دی جائے گی عمل کی, اور ذرے برابر کے عمل کی سزا بھی دی جائے گی. اگر غلط عمل ہوگا, اگر شر ہوگا تو سزا ملے گی, خیر ہوگا تو جزا زیادہ گی بات. تو یہ ایک آیت, یہ جو 2 آیتیں ہیں, یہ اتنی طاقتور آیتیں ہیں قرآن کی, اتنی محکم آیتیں ہیں کہ صرف یہ آیت ہی کافی ہے ایک انسان کے صحیح ہونے کے لیے, ایک انسان اپنے عمل میں صحیح ہو جائے, جو اور اپنے خدا سے ہر لمحہ ڈرے کہ میرے کسی عمل سے خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی تکلیف یا اذیت تو نہیں پہنچ رہی. یہ 2 آیتیں کافی ہیں اس مطلب کو سمجھنے کے لیے. مگر کیا ہم اپنی عزاداری جب ہم منا رہے ہوتے ہیں تو کیا ان 2 آیات کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے کسی بھی عمل سے کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچ رہی ہوتی, کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہوتی؟ فرض کر لیں کہ راستے بند کرنا اور کبھی بھی سڑکوں میں سوراخ کر کے اور تمبو گاڑ کے اور راستے بند کر دینا یا لوگوں کے لیے باعث تکلیف بننا, یہ ہمارے یہاں تاریخی طور پر ثابت ہوئی ہے
کہ کسی بھی امام کے دور سے، کسی بھی امام کی زندگی سے ثابت نہیں ہے کہ ہم تکلیف کسی کو پہنچا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ اس طرح کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت ریجڈ ہو گئے ہیں، یعنی آپ بہت ریجڈیٹی کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ریجڈیٹی کی تعریف ہی کچھ اور ہے. ریجڈیٹی یہ نہیں ہے کہ ہم سچ بولنے کو اچھا کہیں. سچ بولنے کو اچھا کہنا تو نیچرل ہے، حق بات کی طرف داری کرنا نیچرل ہے، فطرت کی آواز یہی ہے. ہاں البتہ یہ کہ اگر میں خدا نہ خواستہ آپ سے یہ کہوں کہ بھائی آج بھی آپ اونٹوں کی سواری کیا کریں، گار میں مت بیٹھا کریں، تو اس کو کہتے ہیں ریجڈیٹی. ٹھیک ہے نا، یہ ہے ریجڈیٹی. ریجڈیٹی یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ایک قرآن کا اصول ہو، ہم اس کی پامالی کر رہے ہوں اور پھر کہیں کہ نہیں جناب والا آج کے دور میں جو ہے نا اس قرآن کی اس آیت اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ نہ کریں، مطلب یہ پرانے دور کے لیے ہے. حالانکہ جب ہم علوم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک قاعدہ جاری آتا ہے، اور قاعدہ جاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہر دور کے لیے اپلیکیبل ہے. اس کی آیات ہر دور کے لیے اپلیکیبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کسی خاص دور کے لیے نازل ہوا تھا. قرآن کے اندر یہ طاقت ہے، قرآن کے اندر یہ معجزہ ہے کہ وہ اب قیامت تک اس کی ہر ایک آیت اپنی جگہ ایک مدلل یونیورسل پرنسپل ہے، اپلیکیبل ہے. اس کو ماننا پڑے گا آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اور اسی لیے قرآن مجید کی جو بہت سارے اور دیگر اصول ہیں، اگر ہم ان کی طرف بھی نگاہ کریں، جیسے میں نے پہلے تو آپ سے عرض کر دیا کہ سورہ زلزال جائیں 2 آیت ہے، یہ بڑی بنیادی آیات ہے. اسی طریقے سے جب ہم عزاداری کر رہے ہیں تو دراصل عزاداری کو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے کہ رسول خدا نے کہا نا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں گیا، تو پہلی آیت میں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین رسول خدا سے ہیں کیونکہ ان کے نواسے ہیں. ٹھیک ہے، مگر یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایسی کون سی چیز امام حسین علیہ السلام نے انجام دی کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حسین، یعنی میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلام خالص، اسلام ناب جو رسول خدا لے کر آئے تھے، دراصل اسی کو زندگی دینے والے امام حسین ہیں. کیونکہ اب اسی کی وجہ سے یہ نام خدا و رسول باقی رہے گا، یہ ان کی وجہ سے باقی رہے گا. تبھی تو کہا نا رسول خدا نے کہ میں حسین سے ہوں، آخری جو ٹکڑا ہے حسین منی وانا من الحسین. تو یہ تو حدیث پرانی اساسی قواعد میں سے یہ ہے کہ یہ بالکل یونیورسل پرنسپل ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. کربلا کی مثال سے بہتر تو کوئی اور ہمارے سامنے مثال ہی نہیں ہے. جی واہ، کہ 72 افراد پہ مشتمل چھوٹا سا قافلہ جب حق کے ساتھ آیا تو سامنے ہزاروں لاکھوں کا لشکر تھا، مگر وہ بھی ان کے سامنے ہار نہیں، ظاہراً تو جیت گیا. جی مگر دراصل آج کس کی حکومت ہے؟ مانوی اعتبار سے آج حکومت امام حسین علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، اور وہ جو دلوں میں گھر کر جاتا ہے دراصل وہی تو بادشاہ ہوتا ہے اسی. تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر جو کیونکہ ہم نے ظاہر ہے ہمیں فلسفہ عزاداری کے پور ہم بات کر رہے، تو اگر یہ عزاداری ہم منا رہے ہیں تو دراصل پہلے تو یہ ہمیں منانی کیوں ہے اور پھر منانی کیسے ہے. ٹھیک ہے نا، کیوں کا جواب تو ابھی ہم نے ایکسپلور کیا کہ وہ اس لیے کیونکہ اسلام ایک ایسے دور سے گزرا کہ جہاں پر اسلام کی زندگی خطرے میں تھا. اسلام سسکیاں لے رہا تھا. دراصل اگر شاعرانہ انداز میں بات کہوں تو حقیقتاً یہی تھا کہ اسلام سسکیاں لے رہا تھا، لیکن حقیقت بھی یہی تھی کہ اسلام سسکیاں ہی لے رہا تھا کیونکہ اس ایسے حاکم یا ایسے حکمران آ گئے تھے کہ جنہوں نے اسلام کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی. اسلامی اصولوں کی دھجیاں اڑا دی گئی تھیں، اور جب ایک حاکم اسلامی، ظاہراً جو حاکم اسلامی ہے، وہ جب شراب پینے لگے ممبر پہ آ کے اور بندروں کو نچوانے لگے اور اس طرح کے کام کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام پہ تو پھر جنازہ نکل رہا ہے. تو اب اور اسی طرح کے بے شمار مظالم تھے. یہ تو میں نے 2-3 مثالیں بیان کی، لیکن فقط اس تک بلکہ اگر کربلا کے مقام پر ہی دیکھیں، صرف 72 کا ہونا ایک اسلام کی طرف، ایک حق کی طرف، یہ خود ایک گواہی دے رہا ہے کہ یعنی کہ اسلام سے لوگ بالکل ہی دور ہو چکے ہیں، کیونکہ حج بجا لا رہے ہیں لوگ، لیکن حسین کی طرف کوئی آ نہیں رہا ساتھ. دیکھیں آپ یہ خود ایک
کہ بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا. یعنی خود امام حسین کی زندگی میں یہ حال ہو چکا تھا کہ ان کی طرف لوگ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی اتنا حق جو ہے اس پہ پردے ڈال دیے گئے اور کتنا بڑا المیہ یہ تھا. تو اب اس طرح کے المیہ میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اپنے خانوادی کی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, اور جن لوگوں نے خطوط لکھ کر ان کو بلایا تھا انہوں نے اپنی حجت تمام کی, ان کی دعوت پر وہ آ گئے. مگر اب ہوا کیا, جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا وہی سامنے کھڑے ہوئے تھے, تو لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں, لوگ ظالم کے ساتھ ہی یعنی کہ اب ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ان کی فطرت اس قدر ملبے تلے آ چکی تھی کہ اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حاکم یعنی کہ اسلام کا سیاست سے بھی کوئی تعلق ہے. ہاں احسن, تو نہیں, اسلام کا سیاست سے تعلق ادھر ظاہر ہے کہ ہاں آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ یہ بعض جگہوں پر یہ ہوا ہے ایسا کہ اسلام کو سیاست سے یا سیاست کو اسلام سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی جی, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ سیاست کو دراصل حکمرانی سے مربوط کر دیا گیا تھا, اور حکمرانی کے اپنے مزے ہوتے ہیں اگر باطل کے ہاتھ مارا آ جائے. لیکن اسلام ظاہر ہے کہ ایک ایسا مذہب تھا کہ جو شریعت کے ساتھ آیا ہے, جس میں سزاؤں کا نظام ہے, جس میں جزا کا نظام ہے, جس میں معاشرے کے ہر طبقے کے حقوق رکھنے کا اجتماعی لیول پہ ہر چیز ہے. تو جب اس طرح کا ایک دین ہو کہ جس میں ہر چیز کور ہو رہی ہو, دنیا کا زندگی کا ہر ایسپیکٹ کور ہو رہا ہو, تو وہ ایک دین جامع ہے جی. اب اس دین جامع کے مقابلے میں جب سیاست کو سے الگ کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کی جب آپ سیاست آپ کے پاس نہیں ہوگی, آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی, آپ کے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوگی, تو آپ کیسے اسلام کے اصولوں کو نافذ کر سکتے ہیں. اور جب وہ نافذ نہیں کر سکتے تو اسلام خود بخود ایسا اسلام ڈیگریڈ ہو جائے گا جو کہ اس دور میں ہوا. لیکن اب اسی سے سکتے مرتے اسلام کو زندگی دینے کے لیے امام حسین نکلے گا, اور امام حسین کی ظاہر ہے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اپنی قربانی دی, اور اس کے بعد یہ بھی ثابت کر دیا انہوں نے کہ جو حق ہوتا ہے وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اب وہ اسلام کی شکل میں تھا ہمارے سامنے, تو وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس کے لیے جان بھی دے دی جائے تو کم ہے ٹھیک ہے نا. اور نہ صرف خود کی جان بلکہ اپنے خانوادے کی جان, اپنے اصحاب کی جان دے دی, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ چیز ہمارے لیے اس سے مزید کلیئر ہو جاتی ہے. اچھا, امام حسین علیہ السلام کا کہ بے شمار اقوال اور ان کے جو مختلف جو ان کے خطبے ہیں جو انہوں نے جگہ جگہ پہ دیے ہیں, اور اس میں انہوں نے کتنی ہی جگہوں پر انہوں نے بات کو کلیئر کیا. انہوں نے کہا کہ ظالم کے ساتھ زندگی ذلت ہے, ٹھیک ہے نا, ظالم کے ساتھ زندگی ذلت ہے. اور اسی طرح کے بے شمار ان کے اقوال اور اپنے جو خطبے جملے ملتے ہیں ہمیں. جب وہ نکلے ہیں مدینہ سے تو انہوں نے سب سے پہلے جملہ یہی کہا تھا نا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں کل. تو اسی لیے میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو بھی خاص طور پہ یہ ضرور کہوں گا کہ ایک لفظ اصلاح اپنی گرہ سے باندھ لیں, کیونکہ یہ لفظ اصلاح جو ہے خود امام حسین علیہ السلام نے استعمال کیا. نہ صرف یہ کہ استعمال کیا بلکہ اپنی جان کا نذرانہ دے کے ثابت بھی کیا کہ میں اسی کے لیے نکلا تھا. اب فساد کے مقابلے میں اصلاح ہوتی ہے, فساد ہوتا ہے, ایک فساد ہے اور ایک اصلاح ہے. تو اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی اصلاح کی ہی بنتی ہے کہ جب ہم کوئی کام انجام دیں تو ہماری زندگیوں میں, ہمارے اعمال میں بھی اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے. اگر ہم اصلاح نہیں کر رہے بلکہ ہم خود فساد کا ہی پارٹ بن رہے ہیں تو دراصل ہم تو خود سوچیں گے ہم کس کی سائڈ پہ ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا امام حسین علیہ السلام اگر تشریف لے آئے آج, اور آج کی جو عزاداری کا ماحول ہے اگر وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے, تو یہ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے ہم ڈیفینڈ کر پائیں گے اپنی بہت ساری پریکٹسز کو, اپنے بہت سارے کاموں کو, کہ جس میں ہم لوگوں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں, لوگوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں, لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. دیکھیے, اگر آپ نے نماز کو یعنی کہ باطل نماز کو اگر آپ نے غصبی لباس میں یا غصبی زمین پہ انجام دیا, جو کہ نماز ایک واجب عمل ہے نا جی, تو نماز باطل ہو جاتی ہے اگر غصبی لباس میں ہو یا غصبی زمین پر ہو. جائی کہ ہم ایک مستحب عبادت انجام دیں جو کہ عزاداری ہے, اور اس کو ہم غصبی زمین پہ انجام دینے لگے سڑکیں بند کر کے لوگوں کی اجازت کے بغیر. اور لوگوں کی اجازت, میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کی اجازت بھی کیسے ہم لینے پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے کہ
ظاہر ایک پوری گلی کے افراد ہیں، ان سب کا حق ہے وہ سڑک اور خود جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم الکافی میں ان کی ایک حدیث ہے رسول اللہ سے مرفوع، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے عام گزرنے کے راستوں کو بند کرنے والا ملعون ہے۔ ایک بڑی واضح حدیث ہے، میں اس حدیث کی پیروی کروں یا اپنی خواہشات کی، یا اپنے معاشرے میں ہونے والے جو رائج جو رسومات، ٹھیک ہے نا، ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں قرآن کی ماننی ہے یا لوگوں کی۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں حدیث کی ماننی ہے، سیرت رسول کی ماننی ہے، سیرت ائمہ کی ماننی ہے یا لوگوں کی۔ اور یہ فیصلہ ہمارے لیے آسان ہے کرنا، مگر چونکہ ہم شاید لوگوں کے خوف میں ہیں، یا شاید عادتوں کے خوف میں ہیں، یا واللہ عالم کی کیا چیز ہے، واللہ عالم کیا چیز ہے، کہ ہم یہ ہمت نہیں کر پا رہے کہ ہم معاشرے میں رائٹ چیزوں کو تبدیل کر سکیں۔ لیکن شاید اس کا پہلا مرحلہ یہی ہے جو ابھی ہم اور آپ جس پہ گفتگو کر رہے ہیں، کہ پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ فلسفہ عزاداری ہے کیا، فلسفہ عزاداری کیوں ہو رہی ہے، کیوں کا جواب ملنا چاہیے۔ اور تو میرا اپنا ایک انالیسس ہے، وہ یہی آتا ہے گھوم پھر کے اسی بات پہ کہ جو رسول خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت ہے، ان سے وابستہ ہو جاؤ تو بس کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا کلن، مطلب تو یہی ہے۔ اگر ہم ان سے وابستہ نہیں ہوئے تو پھر ہمارا جو آخر ہے نتیجہ ہمارا کچھ نہیں ہوگا، پھر ہمارے پاس نتیجہ صفر ہی ہوگا، کیونکہ ہم ان سے وابستہ نہیں رہے، ہم نے ان کی سنی نہیں، اور جب ہم نے ان کی سنی نہیں تو پھر ہم فیلئر ہمارا مقدر بن جائے گا۔ حدیث قصہ میں 2 گروپس کا تذکرہ کیا گیا ہے بالکل حدیث قصہ کے آخر میں، اور اس میں یعنی کہ ایک شیعہ پہ تذکرہ کیا گیا اور ایک محب اور شیعہ۔ تو جب محب پہ تذکرہ کیا گیا ہے تو وہاں پہ گارنٹی کی بات نہیں ہے، ان کی نجات کامیابی کی گارنٹی کی بات نہیں ہے، مگر جیسی شیعہ لفظ کا تذکرہ آتا ہے تو پھر امام علی کا وہ جملہ آتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ شیعہ کامیاب ہے۔ کیوں؟ شیعہ وہ ہے جو باعمل ہوتا ہے، یعنی جو ڈیفینیشن ہے شیعہ کی، میں آج کل کے دور کی لفظ جو ڈیفینیشن ہماری اپنی سیلف کریٹڈ ڈیفینیشنز ہیں، ہم نے تو خود بنا لیے نا، ہم تو بے عمل افراد کو بھی شیعہ کہہ رہے ہوتے، تو بے عمل افراد شیعہ نہیں ہوتے بلکہ باعمل افراد شیعہ ہوتے ہیں۔ ڈیفینیشن ہی بگاڑ دیا بس نہیں، ہمارے ڈیفینیشنز چینج ہو چکی ہیں۔ تو میرے خیال سے مختصراً جیسے کہ ابھی ہم نے گفتگو کی کہ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ فلسفہ عزاداری جو ہے وہ کیوں اور کیا، اس کی جب تک ہمارے لیے کلیریفائی نہیں ہوں گی چیزیں، تب تک شاید ہم آگے کی باتوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ سیرت ائمہ علیہ السلام سے اگر ہم دیکھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام یا دوسرے ائمہ کا جو طریقہ عزاداری تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے کچھ پڑھا ہے اس حوالے سے؟ سیرت وہ کیسے عزاداری مناتے تھے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر آپ نے پڑھا اس کے بارے میں کچھ، لیکن کوئی ذہن نہ نہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ سنا ہوگا، ابھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا یاد، کہ جیسے امام جو ہے وہ جب اپنے گھر میں جب محرم آتا تھا تو اپنے گھر میں ایک مجلس کا انعقاد کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور کسی شاعر کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ مرثیہ پڑھو میرے جد کا، جی، اور وہ شاعر آ کے مرثیہ پڑھا کرتا تھا اور پھر لوگ گریا کرتے تھے، اور بس یہ مجلس ہوتی تھی۔ اس وقت کی جو مجلس تھی، اس وقت کا جو غم منانا تھا وہ یہ تھا۔ اب اس غم کو منانے کی جو اتنی ساری روایات آئی ہیں کہ اس پہ تاکید کی گئی ہے، اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس غم کو منانے کی تاکیدیں کیوں کی گئی ہیں۔ تو کسی بھی عمل کے اوپر اگر تاکید آنے لگے تو ڈیفینیٹلی یہ بات تو کنفرم ہے کہ اس عمل کو پھر بھرپور معرفت کے ساتھ ہی انجام دیا جانا چاہیے، بصیرت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر جب یہ کہا جاتا ہے آپ سے کہ نماز پڑھیں، نماز واجب ہے، تو کیا آپ بس اب بے سوچے سمجھے جو ہے وہ نماز پڑھتے رہیں گے اور زمین پہ اپنے سر بھی کہتے ہیں نا کہ وہ مرغے کی طرح؟ بعض روایات میں ہے کہ بعض لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے جیسے مرغا چونچ مار رہا ہے زمین پہ، بعض لوگوں کی نماز کی حیثیت کلن یہی ہوتی ہے جو بے بصیرت نمازیں ہوتی ہیں۔
جب بصیرت نہ ہو تو پھر ایسی نماز ہوتی ہے جو حیوانوں والی حرکت تک چلی جاتی ہے، بات اتنی پستی اور رذالت پہ بات چلی جاتی ہے. لیکن نہیں، جب معرفت آ جاتی ہے تو پھر سجدے پوری رات کے بھی ہو جاتے ہیں، رکوع پوری رات کے بھی ہو جاتے ہیں، جو کہ اصحاب میں ہمیں نظر آتا ہے. حضرت سلمان فارسی ہو یا جناب ابو ذر ہو یا دیگر وہ خود ائمہ علیہ السلام سجاد علیہ السلام سے جی پوری رات اور پورے یعنی بعض اوقات اس طرح سے ان کی عبادتیں. اور جی اچھا، اسی حوالے سے یہی جو آپ نے عزاداری میں غم کا جو عنصر ایڈ کیا، تو کیا ہے اس کے معنی یہی ہے کہ ہم جا کر کسی محفل میں بیٹھیں اور فقط گریہ ازاری کر کے اٹھ کر چلے آئیں؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں یہ تو ایک جذباتی عمل میں بھی آ جاتا ہے. اگر آپ کسی ناول کو پڑھیں، کسی ایموشنل ناول ہو گیا، ڈرامہ ہو گیا، کسی بھی عام انسان کے ناول غم کی داستان سنیں، تو ایک جذباتی کیفیت سے انسان کے وہ آنسو آ ہی جاتے ہیں. جی تو ان میں اور پھر آزادی اور عزاداری کے آنسو اور ان عام آنسو میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہوگا پھر؟ دوبارہ ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا. قرآن مجید مسلسل ہمیں جن چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے قرآن مجید، ان میں سے ایک چیز ہے تفکر، ایک ہے تعقل اور ایک ہے تدبر. ان تین لفظوں کی طرف قرآن مجید نے بار بار انسان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے. بار بار کہا ہے کہ بھائی اور تم لوگ تفکر کیوں نہیں کرتے، اور تم لوگ تعقل کیوں نہیں کرتے، تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے. بہت ہی آسان الفاظ میں ان کی ڈیفینیشن بیان کر دوں آپ کے لیے. تفکر ہر اس شے پر فکر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو نامعلوم سے معلوم کی طرف آپ کو لے کے جائے. یعنی جب آپ کسی چیز کے بارے میں نہ جانتے ہوں تو اس کو جاننے کا جو عمل ہوتا ہے نامعلوم سے معلوم ہوگا، اسے کہتے ہیں تفکر. یہ سمپل ڈیفینیشن ہے تفکر کی. اب قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کرو، یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرا سٹیپ ہے تعقل. تعقل کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی حق اور باطل والی چیز کا فرق پتہ چل جائے اور معلوم تمہیں ہو جائے کہ یہ حق پر ہے، تو حق سے چپک جاؤ، حق والی چیز کو پکڑ لو، اور اگر باطل کا پتہ چل جائے تو اس سے اپنے آپ کو دور کر لو. جی یہ سمپل ڈیفینیشن بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر آپ مفردات پڑھیں گے جو کہ عربک ڈکشنری ہے، اور اس میں جب ان الفاظ کے معنی کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، جو ان کی جو لٹریری میننگز لغوی معنی ہے وہ یہ ہے. تو تعقل دراصل دوسری سٹیج کہ جب آپ کو حق مل جائے تو اس سے آپ چمٹ جائیں، حق کو پکڑ لیں. باطل مل جائے تو باطل سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. یہ اسے تعقل کہتے ہیں. اسی لیے پروردگار نے جب بھی قرآن نے کہا کہ تم تعقل کیوں نہیں کر رہے، یعنی تم حق سے کیوں نہیں چمٹتے، حق کو کیوں نہیں پکڑتے، اور باطل سے کیوں نہیں اپنی جان چھڑاتے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے. اسی تعقل کا لفظ کہا وہاں پہ تفکر نہیں کہا. تفکر وہیں کہا ہوگا کہ جہاں پر لوگ نہیں جانتے کسی شے کو اور فکر ہی نہیں کرنا چاہ رہے اس چیز کے اوپر. تو یہ دوسری چیز ہے. اور تدبر کرنے کے لیے جب کہا جاتا ہے تو تدبر دراصل یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان دور اندیش ہو جائے اور ایک موضوع کے بارے میں ایک 360 ڈگری اینگل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، یعنی ہر پہلو سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ کیا ہے. تو تدبر اور زیادہ گہری فکر کا نام ہے. لیول بڑھ جائے گا. اور اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں بھی یہی ہے. آیت ہے قرآن مجید میں، ایک آیت خود قرآن کے بارے میں، کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے. تو یعنی تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن دراصل کن کن زاویوں سے ہماری مدد کر رہا ہے، کہاں ہماری مدد کر رہا ہے، اور اس کے جو گہرے مطالب ہیں، مفاہیم ہیں، اس میں اصول اور قوانین کا جو خزانہ چھپا ہوا ہے وہ کیا ہمیں فائدے پہنچا رہا ہے. اس پر غور و فکر کرنا تدبر ہے. تو اب قرآن مجید کہ اگر ان تین لفظوں پر غور و فکر کرتے ہوئے، ان کے مطلب کو سمجھتے ہوئے، ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہوئے اگر ہم چلنا شروع کریں گے تو اس بات کو یقین جان لیجئے کہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اب یہ جو میرا گریہ ہے، اس گریہ میں کتنی معرفت ہے، اس گریہ میں کتنی بصیرت ہے. کیونکہ اگر کسی گریہ میں معرفت نہ ہو، بصیرت نہ ہو، تو یا کسی بھی عمل میں، صرف گریہ کی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ، آپ کو اپنی زندگی کے روزمرہ کے کاموں کی بصیرت بھی نہ ہو، تو پھر وہی ہماری بات ہو گئی نا. جیسے نماز کے بارے میں کہا ہے، حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ وہ شخص ایسے وہی جیسے مرغا جیسے چوچے مار رہا ہے زمین پہ، سجدے نہیں کر رہا وہ دراصل، کیونکہ بے بصیرت ہے نا. اسے معلوم ہی نہیں کہ میں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں، اس کے فوائد کیا ہیں، فلسفہ نماز کیا ہے، فلسفہ نماز سے آ رہی ہے، وہ بالکل صفر ہے، اسے معلوم نہیں. یہی چیزیں اسی طریقے سے ہمیں دیکھنی ہوں گی گریہ میں، کہ گریہ ایک نشانی ہے عزاداری کی.
ٹھیک ہے نا. جب ہم غم مناتے ہیں کسی کا تو سب سے بہترین جو ڈپکشن ہوتی ہے اس عزاداری کی وہ آنسوؤں سے ہوتی ہے, گریے سے ہوتی ہے. لوگ گریا کرتے ہیں, جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا گریا مشہور و معروف ہے کہ ایک یوسف چھن گیا ان سے تو انہوں نے ان کی زندگی پوری گریے میں گزر گئی, حتیٰ کہ نابینا ہو گئے, اس قدر گریا کیا. اور زندہ یوسف ایگزیکٹلی. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ نے پتہ ہی ہے اس کے بارے میں کہ وہ پھر آخر میں خدا سے وہ معافی بھی مانگتا ہے کہ میں اتنا زیادہ جو ہے اس میں انوالو ہوا اور وہ ساری چیزیں. لیکن کلن جب تک بصیرت نہ ہو تو ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے, اور بصیرت ہو تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت قیمتی ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کی وقت اور اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کی صرف بصیرت کی وجہ سے. تو اگر بصیرت نہیں ہوگی, قرآن مجید کو اگر ہم سمجھ کے پڑھ کے فہم کے ساتھ بصیرت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں وہی سچویشن آئے گی جیسا آپ نے کہا کہ وہ پھر یعنی آپ کا جو نقطہ تھا اس میں اس کو اور مزید تھوڑا سا میں ایلیبوریٹ کر دوں. وہ یہ کہ یاد رکھیے گا کہ اسلام جو ہے نا وہ یقینی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جذبات مار دو اپنے. اسلام نے جذبات کو مارنے کی بات کبھی نہیں کی, مگر جذبات کو عقل کی چھتری کے نیچے لانے کی بات کی ہے. یا یہ کہا ہے کہ عقل کی حکمرانی ہونی چاہیے, عقل کی حکمرانی ہونی چاہیے اور ایک سینرجی ہونی چاہیے, یا تو عقل اور جذبات میں ایک ایسی سینرجی ہو کہ دونوں ایک دوسرے کو کنٹرول رکھ رہے ہوں, دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں. بلکہ میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ عقل کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. کہتے ہیں نا کہ عقل اور عشق کو جیسے علامہ اقبال کی نظمیں ملتی ہیں, تو عقل کی ایک لمیٹیشن یہی ہے نا کہ دیکھیں مثال کے طور پہ سامنے 1000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے اور آپ اکیلے ہیں, تو عقل کہے گی کہ بیوقوفی ہے, یہاں مت جاؤ, یہاں کہاں جا رہے ہو. وہاں تو آ کے عقل بھی یہی کہے گی نا, لیکن وہاں پر آ کے صرف ایک عشق خدا ہوگا جو آپ کو مجبور کر دے گا کہ اب میرا دین خطرے میں ہے, خدا کا دین خطرے میں, سوری میرا دین نہیں, خدا کا دین خطرے میں ہے خدا کے لیے. تو یہ عشق الہی جو ہوگا وہ آپ کو اس جگہ پہ لے آئے گا کہ اب 1000 کا لشکر بھی کھڑا ہوا ہو تو آپ تلوار چلائیں گے, اور اپنی شاید آپ کی جان چلی بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ عشق ہوگا وہاں پہ. تو یہ عقل و عشق کی ایک سینرجی ہے, ان کی درمیان ایک ایسی پارٹنرشپ ہے, ایسی پاورفل فروٹفل پارٹنرشپ ہے کہ جس کے بعد آپ کو اچھے نتائج ملیں گے زندگی. اور اسی پہ سورہ فجر کی جو آیت آخری کی آیت ہے وہ بھی اسی حوالے سے شاید عشق والوں کے لیے وہ آیت بھی, وہ آیت النفس المطمئنہ. ہاں کیا بات ہے, واہ. کہ اب وہ ایسی اسٹیج پہ انسان آ گیا کہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہے, میں تو سارا یہ ایک ظاہر ہے. اور ہمیں پہنچنا بھی کلن وہیں پر ہی ہے, وہی ہے کہ جہاں پر خود ہمیں خدا کی طرف سے یہ الہام ہو, آواز آئے کہ ہاں میں تجھ سے راضی ہوں. ہم ظاہر ہے ہم اس اسٹیج پہ تو نہیں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم تو قرآن اور اہل بیت کی بھی نہیں مان رہے, تو ہم کیسے اس اسٹیج پہ پہنچ پائیں گے کہ. تو اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل پہ بڑی غور و فکر کرنی ہوگی, اور چاہے وہ عزاداری کا ہو یا نان عزاداری کا ہو, ڈز ناٹ میٹر. ہمارے گھروں میں بھی بہت ساری چیزیں, ہمارے محلوں میں ہمسایوں میں ایسی بہت ساری چیزیں رائج ہیں, ایسے رسومات کے جو انگریزوں یا ہندوؤں سے ہمارے معاشروں میں آئے ہیں, ہم ان سے بھی اپنی جان نہیں چھڑا پا رہے. تو جائی کر کے عزاداری تو ایک بہت بڑی عبادت ہے, بلکہ فخر کرتے ہیں آپ. ہاں ان کے جو رسومات ہم امپورٹ کر کے لائے ہیں یہاں پر, اس انداز سے ادا کرنے کو ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بس یہی ایک المیہ ہے ہمارے اس دور کا کہ ہم بے بصیرت والے انداز میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہے اس کا کل. جب ایک اور چیز ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ ہم واقعاً آپ نے جس طرح بھی پہلے شروع میں بھی کہا کہ اس کائنات میں ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, لیکن میں نے اکثر خود بلکہ اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور اکثر اپنے جوان دوستوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں مجلس عزاداری اٹینڈ کیا آپ نے, گئے آپ, اور وہاں سے جب آپ اٹھ رہے ہیں تو جو پہلے آ رہا تھا اور اب جو جا رہا ہے ان دونوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو اکثر کا جواب ہوتا ہے میں بس امام حسین کو پرسہ دے, بھی فاطمہ کو پرسہ دے کر آیا ہوں, اس سے میرا کیا. یعنی کہ ان کا جو آنے اور جانے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اس کے بعد. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں دیکھیں اس میں بھی وہی فلسفہ ان کا کلیئر نہیں. ہاں بالکل, وہ اپنی جگہ ایک بات ہے. فلسفہ بھی اس لیے بھی کلیئر نہیں ہو رہا نا کہ شاید گھر سے یا ہو سکتا ہے بعض صاحبان ممبر سے بھی وہ میسج کنوے نہ ہوا ان کو صحیح طریقے سے جیسے ہونا چاہیے تھا. امام محمد باقر علیہ السلام
کی حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. اور اس حدیث کا جو ڈائریکٹ جو ایک میننگ ہے جو ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے وہ یہ کہ مومن مسلسل بہتر سے بہتر ہوتا رہتا ہے, نفس مطمئنہ کی طرف آنے. ہاں, اس کا جو عام روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ بھی ایسی ہوگی کہ کل جتنا وہ تھا آج اس سے بہتر ہے, اور جو کل آنے والا ہے اس سے بھی بہتر ہے, اور پرسوں پھر اس سے بھی بہتر ہے, اور یہ چلتا رہے گا اس کی موت تک, سلسلہ جاری و ساری رہے گا. وہ کسی بھی لمحے پہ ڈی گریڈ نہیں ہوگا بلکہ اپ گریڈ ہو رہا ہے وہ, اور امپروو ہو رہا ہے. تو یہ تو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی امام محمد باقر علیہ السلام کی. اس طرح کی نہ جانے کتنی اور احادیث ہیں کہ جو مسلسل یہی بتا رہی ہیں کہ مومن بہتر و برتر ہوتا ہے, اعلیٰ و عرفہ منازل طے کرتا رہتا ہے, تبھی تو پہنچتا ہے وہ کسی ملکوتی مقام پر یا اہم ترین خدا کے نزدیک اس کی پروردگار کی رضوان کو, اس کی رضا کو حاصل کرتا ہے. تو اسی لیے جب ہمارے لیے یہ بات کلیئر نہیں ہوگی کہ ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری کیا ہے بحیثیت مومن, کیا ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے. دوسری چیز یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی سے مربوط عزاداری یا جو محافل بھی حتیٰ جو ہوتی ہیں, محافل بھی کوئی کم مقام نہیں ہوتا, خوشی کا مقام ہو یا غم کا مقام ہو, ہمیں ہر حالت میں ائمہ علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے. کوئی بھی شے, کوئی بھی کام, کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم کل کو یوم محشر میں ائمہ علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہو جائے کہ مولا پوچھے ہم سے کہ تم نے یہ ہمارے نام پہ محفل کی تھی, تم نے یہ کیا کیا, تم نے لوگوں کو اذیتیں پہنچائی ہمارے نام پر, ٹھیک ہے نا, تم نے مجالس کی ہمارے نام پر, تو تم نے ہمارے نام پہ لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی. تو کل کو اگر امام یہ سوال کر لیں تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. امام پوچھ سکتے ہیں کہ تم ہمارے نام پر ہماری ہی مجالس میں آتے رہے اور تم نے اسلام کا کوئی بول بالا نہیں کیا, تم نے اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اب دیکھیں یہاں پہ جو آپ کا سوال تھا اسی میں ایک آخری نقطہ بس میں بیان کروں کہ جب ہمارے لیے یہ کلیئر نہ ہو کہ ہمارا مسلمان ہونا کیوں ہے اور ہمارا مسلمان ہونا کس طرح پائے تکمیل تک پہنچے گا, تو جب ہمارے لیے مسلمان کی ڈیفینیشن ہمارے لیے کلیئر نہ ہو تو ہم مسلمان کیسے قائم رہ سکتے ہیں. رسول اب مسلمان ہونے کے لیے بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں اسلام قرآن میں بھی اور اہل بیت میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو صبح اٹھے اور امت کے فلاح کے لیے سوچے. یہ تو اگر وہ امت کی فلاح کے لیے نہیں سوچ رہا تو وہ مسلمان نہیں ہے. آخری حد مطلب ایزی ایکسپلینیشن یہ ہے. تو مسلمان رہنے کے لیے مسلسل ضروری ہے کہ آپ جب ہر صبح اٹھیں تو آپ کے دل میں قوم کا, ملت کا درد ہو کہ اب اس ملت کے لیے, اس قوم کے لیے اتنے مسائل چل رہے ہیں, یا اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے حق آواز, جیسے فلسطین کے لیے آواز بلند کرنا ہے. یا مثلا فرض کریں کہ آپ کے علاقے میں کچھ مسائل چل رہے ہیں, سڑکوں کے مسائل ہیں, گیس کے مسئلے, بجلی کے مسئلے, کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی کو فائنینشیل ایشوز ہیں, ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یا کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب صبح اٹھے تو درد دل رکھے اور اس کے لیے کچھ کوشش کرے, تبھی وہ مسلمان ہے. اور اس حوالے سے ایک حدیث بھی یاد آ رہی کہ شاید مفہوم ہے خیال ذہن میں ہے کہ خود جو ایک معاشرہ ہے مسلمانوں کا وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر آپ کے ایک حصے میں درد ہو تو پورے جسم کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں درد ہے. بالکل. لیکن آج کا معاشرہ تو بالکل ایک دوسرے سے بے خبر ہے, بے حسی. اور وہ ظاہر ہے کہ بے حسی اسی لیے ہے کہ صرف ایک ظاہر فیکٹر نہیں ہوگا اس میں, کہ ایک عامل نہیں ہوگا, بہت سارے دیگر فیکٹرز بھی ہوں گے, لیکن اس میں ایک بہت مین فیکٹر یہ ہے کہ اب ہماری زیادہ تر چیزیں رسوم کی حد تک چلی گئی ہیں. ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے اور ہم بطور رسم اسے انجام دیتے ہیں, ایک ضرورت اور ایک عادت سمجھتے ہوئے انجام دے کے, اور پھر کہتے ہیں کہ بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی, اور پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. جی تو اب مزید اس پہ ہم میرے خیال سے یہ ہے کہ جو مزید اسی حوالے سے جو ٹاپکس آئیں گے تو ہم اس کو اگلی ایپیسوڈز میں کور کرتے چلے جائیں گے. آج کے لیے شاید میرے خیال سے اتنا کافی ہے. کافی بولنا ہے. جی تو اگر میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں جو میں نے سمجھاؤں تو فلسفہ عزاداری کا جو اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان خود ہونے کو پہچانے کی, جو انسان وہاں جا رہا ہے وہاں سے جو اپنے دین کا مقصد ہے, اسلام کا مقصد ہے, اپنے جو مسلمان ہونے کا مقصد ہے, کیوں کا جو سوال اس کو مل جائے تو یعنی کہ اس کی عزاداری بھی
کامل ہے, مطلب وہاں سے اس نے کچھ لیا اس عزاداری سے, اس کے عزاداری یعنی کہ اس کو معلوم ہے اس کا فلسفہ ہے کیا. بالکل, اور اس کو سمجھنے کے لیے قرآن اہل بیت چاہیے. واقعی شکل حقیقتاً یہی ہے. جی تو ناظرین ہماری طرف سے اتنا ہی. باقی انشاءاللہ جو مزید موضوعات جو اس حوالے سے اور ہمارے ذہن میں آئیں گے تو اس پہ اگلی بار انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.